اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی سخت حرمت کا بیان۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب میں بہت سی احادیث ذکر فرمائی۔ جس کا مفہوم یہی ہے کہ کسی حدیث کے بارے میں یہ جانتے ہوئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اگر کسی نے اس کی نسبت آپ کی طرف کر دی تو وہ جہنم کا مستحق ہے۔ اگر وہ بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے کہ اسے جہنم میں داخل کر دے جس کا وہ مستحق ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اسے معاف بھی کر دے، یعنی جہنم میں جانا اس کا قطعی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ ہے، اور اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے بندہ مومن ایمان سے باہر نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی وہ کفر میں داخل ہوتا ہے۔ لہذا اگر بغیر توبہ کے وہ مر گیا تو وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، کیونکہ جہنم میں ہمیشگی یہ سب سے بڑی سزا ہے، اور سب سے بڑی سزا کے لیے جرم بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے، اور وہ سب سے بڑا جرم کفر و شرک ہے۔ حدیث شریف میں کذب کا لفظ آیا ہے۔ کذب کسے کہتے ہیں؟ یہ بحث علم بیان میں آتی ہے، علم کلام میں بھی آتی ہے۔ واقع اور نفس الامر کے خلاف کسی چیز کے بارے میں خبر دینا، چاہے وہ قصدن ہو یا سہون، اسے کذب کہا جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نفس الامر کے خلاف ہو۔ مثلا کوئی حدیث حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، اس بارے میں کوئی راوی یہ خبر دے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خواہ قصدن دے یا سہون، تو اسے کذب فی الحدیث کہا جائے گا۔ یہ متکلمین کا مذہب ہے۔ معتزلہ نے البتہ کذب کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ جان بوجھ کر اگر نفس الامر کے خلاف کوئی خبر دے تو اسے کذب کہا جائے گا۔ اگر بھول کر یا غلطی سے کسی نے نفس الامر کے خلاف خبر دی تو اس پر کذب کا اطلاق نہیں ہوگا۔ حدیث آپ پڑھ لیں، یہ حضرت ربیعی بن حراش سے مروی ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا خطبہ دیتے ہوئے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تکذبوا علیہ، کہ
کہ سرکار نے ارشاد فرمایا مجھ پر جھوٹ مت باندھو، فَإِنَّهُ مَن يَكْذِبْ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ، کیونکہ جو میرے اوپر جھوٹ باندھے گا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت انس بن مالک سے بھی ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انه لیمنعنی ان احدثکم حدیثا کثیرا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں تم سے بکثرت احادیث بیان کروں، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد روک دیتا ہے، بہت بکثرت حدیث روایت نہیں کرنے دیتا یہ ارشاد کہ سرکار نے فرمایا کہ مجھ پر جان بوجھ کر جس نے جھوٹ باندھا تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ایک روایت اسی طرح کی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی بھی روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کذب علی لیس کذب علی احد، کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں ہے۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہی حضرت ابو ہریرہ ہی کی روایت کی طرح۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی ایک اور روایت اس کے علاوہ دوسری سند سے ہے، لیکن اس میں وہ پہلا والا جملہ نہیں ہے کہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے جیسا نہیں، یہ نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ ہی کے متن کی طرح۔ اب اس حدیث کا درجہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحت کے اعتبار سے یہ حدیث جو آپ نے پڑھی مختلف سندوں سے، مختلف صحابہ کرام سے، یہ نہایت بلند درجے پر فائز ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ حدیث متواتر ہے۔ حضرت ابو بکر بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 صحابہ کرام نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ امام ابو بکر سیرفی نے لکھا اپنے رسالے کی شرح میں کہ اس حدیث کے 60 سے زیادہ صحابہ کرام راوی ہیں۔ حضرت ابو القاسم عبد الرحمن نے ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کی روایت 87 صحابہ کرام نے کی ہے۔ بعض حفاظ حدیث نے بیان کیا کہ اس کی روایت 62 صحابہ کرام نے کی ہے، جن میں عشرہ مبشرہ بھی داخل ہے۔ اس حدیث کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سارے عشرہ مبشرہ نے اس کی روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور حدیث کی یہ خصوصیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی اور حدیث ہے اس کی روایت 60 سے زیادہ صحابہ کرام نے کی ہو، بلکہ بعض محدثین نے تو یہ بھی کہا کہ اس کی روایت 200 اصحاب نے کی ہے۔ حضرت امام بخاری، امام مسلم رحمہم اللہ نے اپنی اپنی صحیح میں اس حدیث کی روایت حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو ہریرہ اور ان کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام سے کی ہے۔ اس حدیث سے اہل سنت و جماعت کا یہ قاعدہ مستنبط ہوتا ہے کہ نفس الامر اور واقع کے خلاف
دی گئی خبر پر کذب کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ خبر عمدن دی گئی ہو یا سہون دی گئی ہو۔ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی جھوٹی بات کی نسبت کرنا سخت حرام اور ہلاک کرنے والا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا مرتکب بجا طور پر جہنم کی سزا کا مستحق ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس گناہ کے ارتکاب سے اس کی تکفیر نہ کی جائے۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا مطلقاً حرام ہے، خواہ اس کا تعلق احکام سے ہو یا ترغیب و ترہیب سے ہو۔ اگر کسی ایک حدیث میں جان بوجھ کر کسی راوی کا جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے تو ایسا شخص سخت گنہگار اور فاسق ہوگا، اور اس سے پہلے کہ اس کی ساری مرویات رد کر دی جائیں گی، نہ وہ قابل استدلال ہوں گی اور نہ ہی قابل حجت۔ بعض ائمہ حدیث کے نزدیک اگر وہ توبہ کر لے، جب بھی اس کی توبہ اس باب میں مؤثر نہیں ہوگی اور اس کی روایت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، وہ راوی بعد توبہ بھی ہمیشہ کے لیے مجروح ہو جائے گا۔ البتہ بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس نے صحیح طریقے سے توبہ کی ہو اور اس کی توبہ ایسی ہو کہ جو اس کے شرائط ہیں اس کے جامع ہو، مثلا اس گناہ کو چھوڑ دے جس سے توبہ کر رہا ہے، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا، تو اس کی توبہ قبول ہوگی۔ اب اس کے بعد اس کی مرویات جو صحیح ہوں گی وہ قابل قبول ہوں گی۔ اس حدیث کے راویوں پر تھوڑی سی بحث۔ راویوں میں ایک راوی ہیں ربعی بن حراش، ایک راوی ہیں حضرت انس بن مالک، ایک ہیں حضرت ابو ہریرہ۔ ربعی بن حراش کوفہ کے رہنے والے تھے، یہ صاحب کرامت محدث ہیں، تابعی ہیں۔ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی موت کے بعد بھی کلام فرمایا۔ حضرت ربعی نہایت جلیل القدر محدث ہے، آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے قسم کھائی تھی کہ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا اپنا ٹھکانہ، میں نہیں ہنسوں گا۔ اور آپ نے اسے ثابت کر دکھایا۔ موت کے بعد جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو آپ ہنسنے لگے۔ یوں ہی ان کے اور بھائی حضرت ربیع بن حراش بھی ایک جلیل القدر تابعی ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کی قسم کھا رکھی، اور ان کا بھی جب وصال ہوا اور غسل دیا جانے لگا تو غسل دینے والوں کے قول کے مطابق آپ غسل کے تختے پر اس وقت تک برابر مسکراتے رہے جب تک کہ آپ کے غسل سے لوگ فارغ نہیں ہو گئے۔ حضرت ربیع بن حراش علم حدیث میں کبار صحابہ مثلا حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے شاگرد ہیں، اور آپ کے تلامذہ حضرت منصور بن معتمر ہیں جیسے نامور محدثین۔ 101 ہجری میں اور ایک قول کے مطابق 104 میں اور ایک قول کے مطابق حجاج بن یوسف ثقفی کے عہد حکومت میں آپ کا وصال ہوا۔ صحیح ستہ میں آپ کی مرویات ہیں۔ ایک راوی ہے حضرت انس بن مالک، یہ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ کا نام انس ہے، کنیت ابو حمزہ ہے، اور لقب آپ کا خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ صحیح ستہ میں آپ کی حدیث 92 یا 93 یا 103 ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے کہیں زیادہ بھی کہا۔ بصرہ میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ، آپ کی کنیت ابو ہریرہ، اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بچپن میں آپ کے پاس ایک چھوٹی بلی تھی جس سے آپ کھیلا کرتے تھے، جس کی بنیاد پر آپ کو ابو ہریرہ کہا جانے لگا۔
بعض روایتوں میں اس کی بھی صراحت ہے کہ آپ کی آستین میں بلی دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا فأنت ابو ہریرہ، اسی وقت سے آپ ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے اور آپ کا نام پوشیدہ ہو گیا۔ نسبی اعتبار سے آپ کا تعلق یمن کے مشہور قبیلہ دوس سے تھا۔ ایام جاہلیت میں آپ کا نام کیا تھا اس بارے میں بہت شدید اختلاف ہے، لیکن اسلام میں آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ، متقن اور بہت ضابط الحدیث تھے۔ تہائی رات حفظ احادیث میں گزارتے تھے۔ آپ کا حافظہ امتیازی شان کا حامل تھا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حافظے کے لیے دعا کی تھی۔ کثیر الروایات صحابہ میں آپ کا نام سب سے اوپر ہے۔ امام حافظ بقی اندلسی نے اپنی مسند میں حضرت ابو ہریرہ کی 5374 حدیثیں ذکر کی، اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے، کسی بھی صحابی کی اتنی مرویات نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے میں تمام راویان احادیث میں سب سے بڑے حافظ الحدیث تھے۔ آپ کی مرویات سیاہ ستہ میں ہیں۔ اصحاب صفہ میں آپ کا نام سب سے نمایاں ہے، ہمیشہ سرکار کی صحبت میں رہتے تھے۔ 57 یا 58 ہجری میں 78 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال سے کچھ پہلے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، جن کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ دونوں کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ۔